تو یہ بات سیرت کے سلسلے میں سمجھنے کی ہے. آپ جو تشریف لائے آئے ہی کس کے لیے؟ آخرت والا بنانے کے لیے. چنانچہ آپ نے فرمایا تم سب آخرت کی اولاد بنو. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. دنیا کی اولاد نہ بنو. آخرت کی اولاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیشہ آخرت کے بارے میں فکر. ہم کھانا کھاتے ہیں تب بھی آخرت، حلال کیا حرام کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب دعوت دینا شروع کیے کوہ صفا پر تو توحید کو سب مان لیے، رسالت کو بھی ایک حد تک مان لیے کچھ لوگ، لیکن آخرت کو نہیں مانے. آخرت کو ہرگز نہیں مانے. آخرت کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے وہ آتا تھا، آ کر کیا کہتا تھا؟ آ کر یوں کہتا تھا ابو جہل، کیف یحیی العظام وہی رمیم، کیف یحیی العظام وہی رمیم. بکنی ہونے کے بعد اللہ رب العزت کس طریقے سے زندہ کرے گا بتائیے؟ یہ سوال کرتا تھا ابو جہل. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ. ذرا اسے کہہ دیجئے ارے وہ ذات پیدا کرے گی جس نے سب سے پہلے اس انسان کو بنایا. جس ذات نے بنایا وہی ذات پیدا کرے گی. تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے بھائی؟ وہی ذات پیدا کرے گی. جب اللہ پیدا کرنے والا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. یہ فرمایا. خیر، ہم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں نے آپ حضرات کو گزشتہ کہا کہ سیرت کے سلسلے میں ہم لوگ بیان کرنے کے بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ باتیں ذرا پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کے ذریعے سے بہت ہی صحیح ہدایت اور رہبری ملے گی جو سیرت سے متعلق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا آپ کو یوں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا ان اللہ استفا کنانا من ولد اسماعیل. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے کنانا کو چنا. واستفا قریش من کنانا، اور قریش کو اللہ نے چنا کنانا سے. واستفا من قریش بنی ہاشم، قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا. واستفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم میں مجھے چنا. آپ اندازہ لگائیے کتنا اخص الخاص اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور نبی جو ہوتے ہیں ہمیشہ یہ حسب والے ہوتے ہیں، نسب والے ہوتے ہیں، اچھے اونچے خاندان والے ہوتے ہیں. وہ ایسے ویسے خاندان سے نہیں ہوتے، اعلیٰ درجے کے خاندان والے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم کا کنانا سے، کنانا کا بنو ہاشم کا قریش سے، قریش کا کنانا سے، کنانا کا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو اخص الخاص. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے وہ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وہ انتخاب میں جتنے بھی ہوتے ہیں انتخاب یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو دعا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ جو علاقے کو میں بسا کر جا رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کا جو گھر بسا کر جا رہا ہوں، ان کے نسلوں میں ایسی شخصیت عطا فرما
جو قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائے، یتلو علیہم آیاتی، اور ان کے دلوں کی صفائی کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے۔ تو ایسی شخصیت کو یہاں نازل پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، اصل تو یہ کی حضرت سارہ علیہ السلام، وہی اصل بیوی ہیں۔ حضرت ہاجرہ یہ باندی ہیں، حضرت ہاجرہ لیکن بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، متقیہ، پرہیزگار، نیک، پارسا اور انتہائی صبر اور تحمل والی حضرت ہاجرہ۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت ہاجرہ کیسی ملی حضرت سارہ کو گفٹ میں، وہ ایک واقعہ ہے قطع نظر و تفصیلات کے۔ اب جس وقت حضرت سارہ تو گفٹ میں ملی ہیں، تو جب مشورہ ہوا بھی یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم ہے، کسے چھوڑیں؟ ارے بھائی وہ تو گھر والی ہیں، گھر والی اندر والی۔ تو کیا کیا، گھر والی کو کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں واپس اردن۔ اور اب حضرت ہاجرہ یہ تو باہر والی ہے، یعنی کیا مطلب باہر والی سے مراد؟ یعنی ان کا ارینج میرج نہیں، ہدیے میں آئی تو ان سے نکاح ہو گیا۔ ارے بھائی ہدیے میں آنے کی وجہ سے تو نکاح ہوا، ورنہ تو جیسا حضرت سارہ کا ارینج میرج ہو ویسا ارینج میرج تو نہیں ہوا، اتفاق سے نکاح ہوا۔ تو اس لیے یہ کہا ہاجرہ تم یہاں رک جاؤ۔ تو حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر گئے تو بالکل ہاتھ کا بچہ دے کر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بالکل ہاتھ کا بچہ۔ حضرت ہاجرہ کیا مجاہدے سے وہاں پر وقت گزاری ہوگی، ذرا آپ سوچیں، ذرا آپ تصور کریں۔ وادی غیر ذی زرع، جہاں پر ایک بھی گھاس پھوس اگنے کی صلاحیت جس زمین میں نہیں تھی، وہاں پر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پرورش فرمائی اور پرورش فرما کر قابل بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیٹے کی پرورش کے وقت میں اسی لقطے جگر نور نظر جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایسی پرورش کی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان سے برکات کا ایسا سر چشمہ کھولا۔ آج تک بھی الحمدللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ جاری و ساری ہے زمزم کی شکل میں۔ اور اس مجاہدے کی برکت سے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں امام الانبیاء کا انتخاب کرنے کا نمبر آیا۔ دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے انبیاء اور ایک ہے امام الانبیاء، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، حضرت سارہ کو بھی اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ ہمارے اکابر ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، حضرت سارہ کا مجاہدہ مقامی مجاہدہ اور حضرت ہاجرہ کا مجاہدہ وہ باہر کا مجاہدہ، ہجرت۔ گویا ہاجرہ نے قربانی دی ہجرت کی، سارہ نے قربانی دی نصرت کی۔ تو نصرت بھی قبولیت ہے، ہجرت بھی قبولیت ہے، لیکن جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، نصرت کا مقام کیا ہے، ہجرت کا مقام کیا ہے، تو ترجیح جو دی جائے گی وہ ہجرت کو دی جائے گی نصرت کے مقابلے میں۔ چنانچہ انبیاء کا جب نمبر آیا تو سب کو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دونوں نسلوں میں عطا کرتا رہا۔
ادھر بھی انبیاء، لیکن اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء کی تعداد سب سے زیادہ، اللہ نے 62,000 انبیاء علیہ السلام نصیب فرمایا اسحاق علیہ السلام کے نسل میں، اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا خاندان اگر کائنات میں کوئی خاندان، کوئی گھرانہ بنا ہے، وہ کون سا گھرانہ؟ وہ گھرانہ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کون سا گھرانہ ہے جس کے چاروں نسلیں معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، مبجل ہیں؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار فرمایا تو حضور نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف ابن یعقوب، یوسف علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے زیادہ شرافت والی نسل، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ارے بھائی ایسا مقام کہاں ملے گا؟ دادا تینوں، باپ، دادا، پردادا، تینوں نبی، یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ اسی لیے کہا ایک ہی خاتون وہ ہیں جن کو 5 نسبتوں سے نبوت کا رشتہ حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ، وہ ان کے خسر، والدہ محترمہ، شوہر بھی نبی، خسر بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور پھر شوہر لوط علیہ السلام یہ بھی بھائی لگتے ہیں، وہ بھی نبی، بھائی بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، خسر بھی نبی ہے، شوہر بھی نبی ہے۔ اور یہ سعادت کسے نصیب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھائی دادا خسر ہوئے، وہ بھی نبی ہیں، تو یہ سعادت حاصل ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت کا جب نمبر آیا سید الانبیاء کا، تو اللہ نے انتخاب فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، اس لیے کہ مکے میں نبی کو پیدا کرنا تھا، اور مکے والے تو اسماعیل علیہ السلام ہیں، جہاں پر مکے میں چھوڑ کر گئے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ورنہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ تو اپنے وطن میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو مکۃ المکرمہ میں ان کو روکا گیا، ان کو وہیں پر گھر بنا دیا گیا، ٹھکانہ بنا دیا گیا، کعبے کا خادم بنا دیا گیا۔ تو یہ جو اللہ نے انتخاب فرمایا، تو اس انتخاب پر یہودی بڑے ناراض ہوئے کہ اب تک جو سلسلہ نبوت وہ سب کے سب، اب تک جو سلسلے نبوت ہیں وہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، لیکن جس وقت امام الانبیاء کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، وجہ نبی مکی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا نبی مکی، انا نبی المکی، کیا مطلب؟ میں مکۃ المکرمہ کا نبی ہوں۔ کعبے میں کسی کو نبوت نہیں ملی، مکۃ المکرمہ ایک ہی نبی آئے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ سب کہیں کہیں نبی بنے، کعبۃ اللہ کو آتے تھے، چلے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ ہی میں پیدا ہوئے اور مکۃ المکرمہ ہی کے نبی بنے۔ تو الغرض اس کی تفصیلات اور مزید انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اسی لیے یہاں جو اگلی روایت ہے انا سید ولد آدم، اس پر انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے وضاحت بتائی جائے گی۔ کچھ سوالات